أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 4 اگست 1986 گنج گیٹ پشاور میں قرآن کریم کے 5 ضابطے بیان فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 4 اگست 1986 ہم یہاں
علاقہ گنج پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کی اس تقریب سعید کا عنوان بڑا فکر انگیز ہے. عظمت قرآن کانفرنس. اس حسن انتخاب پر میں اپنے منتظمین اور میزبان دوستوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. قرآن کریم اصل الاصول ہے. دنیا کے سامنے وہ صداقتیں کہ جن کا شباب قیامت تک قائم رہنے والا ہے صرف قرآن کریم نے پیش کی ہے. مسلمان اس وقت تک مائل بعروج رہے جب تک کہ ان کی عملی وابستگی قرآن کریم کے ساتھ مستحکم رہی. حق تعالی کا ارشاد ہے یقیناً قرآن ہی وہ راستہ بتاتا ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں، جو بالکل سیدھا راستہ ہے. اسلامی زندگی کے کسی بھی گوشے کو یا کسی بھی شعبے کو وہ ماضی سے تعلق رکھتا ہو یا حال سے، جب بھی آپ جانچیں گے تو کسوٹی قرآن کریم ہے. باقی ساری چیزیں تابع ہیں قرآن کریم کے. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی اسے چھوڑ دیا جائے، اور جس چیز کی قرآن تائید کرے گا اسے اپنانا ہوگا. میں کہا کرتا ہوں عجم اس روز سے پتلی سے اترا ہے جس روز سے عقائد و نظریات کی تعمیر اور ترتیب میں اس سے کہانیوں اور مفروضہ جات کو معیار بنا دیا گیا. گفتگو ہوتی ہے قرآن کی ایک آیت پڑھ لی اور پھر چلے گئے اپنے پسند کے زاویوں پر. بھول کر کبھی قریب سے بھی نہیں گزریں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے. لہذا یہ یاد رکھیے کہ اسلامی عقائد کی بنیاد قرآن ہے.
اور قرآن کو سمجھنے کے لیے معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نبوی۔ جس طرح کہ سورج کی روشنی آنکھوں کی بینائی کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی، قرآن کریم کو بھی حدیث نبوی کی روشنی کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ میرے عزیز نوجوان، بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کالج اور یونیورسٹی میں پہلے تو نظام تعلیم ہی اتنا علیل اور بیمار ہے کہ اس کو پڑھنے والوں سے یہ توقع نہ کی جائے گی کہ وہ آگے چل کر مجاہد اسلام بنیں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ لازمی کالے کے نظام تعلیم نے جو جنریشن تیار کی ہے، آپ سب حضرات اسے دیکھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں، مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انگریز نے جو نظام تعلیم بنایا ہے وہ تعلیمی اداروں سے مجاہد پیدا کرنے کے لیے نہیں بنایا، اس کا ہدف یہ تھا کہ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوان اگر عیسائی نہ بن سکیں تو عملاً مسلمان بھی نہ رہیں۔ انگریز اپنے اس ہدف میں کہاں تک کامیاب ہوا، اس سلسلے میں بھی آپ حضرات بہت بہتر ججمنٹ کر سکتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ نوجوان کے جو اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے یا اپنے خانگی ماحول کی وجہ سے کچھ دینی حس رکھنے والے تھے، ان کی اس دینی حس پر شبخون مارنے کے لیے تحقیق کے نام پر ضال اور مضل پیدا کیے گئے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے پیدا کیے گئے، مسٹر پرویز جیسے۔ جس نے انشاء اور ادب کے جراثیم سے بڑے خوبصورت کاغذ پر بڑے پرکشش ٹائٹل کے ساتھ یہ مواد کالج اور یونیورسٹی اور دفاتر میں پھیلایا کہ احادیث تو کوئی معیاری چیز نہیں ہے، اور آج کل کا نوجوان بغیر کسی تکلف سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو آرٹیفیشل سٹوریز ہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، ہم تو صرف قرآن کو سمجھیں گے بس۔ اب دیکھیے دعویٰ کتنا خوبصورت کہ ہم تو صرف قرآن کو سمجھیں گے، لیکن اس خوبصورت دعوے کے ساتھ نفی کی جا رہی ہے حدیث رسول کی، اور جو حدیث رسول کی نفی کرتا ہے وہ کبھی قرآن سے وفا نہیں کر سکتا، یہ طے شدہ امر ہے۔ اور ایسے لوگ معاشرے میں
جن کا کوئی قابل ذکر مقام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لابی کے لوگ ہیں، مغربی لابی کے لوگ ہیں۔ انگریز نے اپنے یہ ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں کہ تم مسلمانوں کی وحدت کو کنفیوز کر دو، ان میں شکوک اور شبہات پیدا کر دو۔ چنانچہ جب یہ مرتے ہیں تو پھر اخبار کے پہلے صفحے پر ان کی خبریں لگتی ہیں، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ بیان دیتے ہیں کہ قوم ایک عظیم مفکر سے محروم ہو گئی۔ ہے میں یاد کر رہا تھا، حدیث قرآن کو سمجھنے کے لیے وہی مقام رکھتی ہے جو روشنی کو دیکھنے کے لیے بینائی کا مقام ہے۔ بینائی اگر نہ ہو تو پھر بھی روشنی کو حدت سے محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی نابینا آدمی جو ہے اگر وہ سورج کو دیکھ نہیں سکتا تو سورج کی تپش تو محسوس کر سکتا ہے، یعنی آنکھوں کی بینائی کے بغیر سورج کے وجود کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن حدیث کے بغیر تو قرآن کو بالکل ہی نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہذا اس تمہید کے بعد آج کی اس ملاقات میں قرآن کریم کے پیش کیے ہوئے 5 ضابطوں پر میں گفتگو کروں۔ 5 ضابطے جن کے متعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ تاکید کے ساتھ، حرف تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے اس بات کو شروع کیا ہے، اور جہاں تاکید کا حرف آ جائے وہاں تعویل نہیں ہوتی، ہو بہو وہی ماننا پڑتا ہے جو قرآن کریم کے صریح الفاظ کے آئینے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ چنانچہ حرف تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے دعویٰ کیا، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ بالیقین، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی کا علم۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ بالیقین، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کے لمحے اور وقت کا علم، کہ قیامت کس گھڑی واقع ہونے والی ہے، اللہ کے سوا یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، اصفیاء و اتقیاء بھی نہیں جانتے، صدیقین و شہداء بھی نہیں جانتے، انبیاء و رسول بھی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں جانتے تو یہ ان کے علم کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ قرآن کے ضابطے کا اقرار ہو رہا ہے۔ علماء کا علم ان کے مقام کے مطابق صحیح، اولیاء کرام کا علم
ان کے مقام کے مطابق صحیح، اتقیاء و اصفیاء کا علم ان کے مقام کے مطابق صحیح، انبیاء اور رسول کا علم ان کے اپنے مقام اور مرتبہ کے مطابق صحیح، لیکن یہ قانون ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بالیقین اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی کا علم، نہیں بتایا یہ راز اللہ نے کسی کو۔ ہاں بعض علامتیں بیان کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرب قیامت کی علامات بیان کر دی گئی، نشانیاں بیان کر دی گئیں کہ سرخ آندھیاں آئیں گی جو آ چکی، بلکہ نوبت بعیدہ رسید کہ اب سیاہ رنگ کی بارش ہو گئی۔ خبر پڑی تھی آپ نے؟ ایران میں سیاہ رنگ کی بارش، جس پہ پانی پڑا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، مجسم ماتم بن گئے۔ سرخ آندھیاں آئیں گی، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، دوستی اور رشتوں میں وفا نہیں رہے گی، حیا نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، جوانی غیرت سے محروم ہو جائے گی۔ آئے اخبار آپ بھی پڑھتے ہوں گے، کبھی ہماری نظر سے بھی کبھی کبھی گزرتا ہے، تفصیلات اتنی دل خراش اور لرزہ خیز ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیسے بیان کروں؟ اب بھی قیامت واقع نہیں ہو گئی کہ ماں بیٹی کی دلالی کر رہی ہے، بھائی بہن کی دلالی کر رہا ہے۔ ہاں علامات قیامت تو بتا دیجیے۔ اگر علماء اجازت دیں تو ایک اضافہ میری طرف سے، لوگ 90 دن کا نام لے کر آئیں گے، 9 سال تک جان نہیں چھوڑیں گے، یہ بھی قرب قیامت میں، یہ بھی آثار قیامت میں سے ہے کہ نہیں؟ خیر، اب ذرا روانگی کے امکانات پیدا ہوئے تو اپنے مخصوص لوگوں کو اشارہ کر دیا، شریعت بل کی بات کرو، شریعت آ رہی ہے، ٹھہرو۔ یہ بات کروں گا، ذرا ابھی آپ مجھے آپ کے ذہن میں ذرا میں قرآنی صداقتیں اتار لوں۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے، یہ راز بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ شارح قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دھرتی پر بارش ہوتی ہے تو بارش کی ایک ایک بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے۔
پوری کائنات میں بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے کون جانتا ہے؟ یہ کرسی نشین بھی کہہ دیں، بڑی رعایت کی ہمارے عزیز نوجوانوں نے. آج تو سب کو کرسیاں مل گئی ماشاءاللہ. قیامت کب آنے والی ہے یہ بھی کون جانتا ہے؟ بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں ہونے والی ہے کون جانتا ہے؟ فون پر جب مجھ سے بات ہو رہی تھی، ہمارے عزیز جب بات کر رہے تھے تو میں نے اتفاقاً کہہ دیا کہ مجھ سے تو وقت لے رہے ہو، میکائیل سے تو بات نہیں ہو گئی تمہاری. کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب پشاور آتا ہوں تو کچھ لوگوں کو خارش ہو جاتی ہے اور ادھر بارش ہو جاتی ہے. آج صبح جب دوست وہاں مجھے لینے کے لیے پہنچے ہنگو میں تو انہوں نے بتایا کہ پشاور تو جل تھل ہو چکا ہے، خوب برسا ہے، اس قدر میہ برسا ہے، اس قدر بارش ہوئی ہے کہ بس ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے. تو میں نے کہا بس تو پھر وہی حسب روایت، لیکن اب اس کا کرم دیکھیے کیا بالکل صاف ہے. یہ نظام براہ راست اسی کے پاس ہے. ہاں اپنے بندوں کی دعائیں سن لیتا ہے کبھی کبھی. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے. ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول قحط سالی ہے، بہران رحمت کے لیے دعا کیجیے، فصلیں خشک ہو رہی ہیں، مویشیوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، التجا کی، اللہم انزل علینا الغیث برحمتک وفضلک. الہ العالمین مدینہ والے بارش مانگتے ہیں، تیرا محبوب سفارش کرتا ہے. ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ادھر اشارہ ہو گیا بادلوں کو، مدینہ کے آسمان پہ پہنچو. میرے محبوب نے بارش کی طلب کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اور میری رحمت کا تقاضا ہے یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرنے پائیں کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں. اور پھر یہی ہوا کہ ابھی دعا جاری تھی کہ آسمان سے موتی برسنا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی کی چھت سے ٹپک ٹپک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ آ پہنچے. یہ ٹپکے اس لیے کہ صحن مسجد نبوی کی چھت جو تھی کھجور کے پتوں کی تھی. میں کہا کرتا ہوں اس دور کی مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے. اب مسجدیں پکی بن گئی ہیں اور نمازیوں کو اللہ استقامت نصیب فرمائے. ورنہ تو اکثر مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. جھکنے والے تو آتے ہیں لیکن جن کے سجدوں میں ذوق تھا عبدیت کا وہ چل دیے. اب تو ایسے نمازی بھی آتے ہیں ماشاءاللہ کہ سجدے میں سو جاتے ہیں. امام صاحب بیچارہ اگر گستاخی کر دے اٹھانے کی تو اس کی امامت خطرے میں کہ مولوی صاحب
رات بھر تو نیند نہیں آئی تھی، اب ذرا آنکھ لگی تھی، تم نے ڈسٹرب کر دیا۔ یہ تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایمان ہے ہمارا کہ رب العالمین اپنے بندوں کی بات سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق قبول بھی کرتا ہے، لیکن یہ ضابطہ اور قانون ہے بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ شکم مادر میں پلنے والے بچے کا مستقبل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں، بلکہ قرآن نے کہا ماؤں کے پیٹ میں، ارحام جمع کے صیغہ کے ساتھ، ساری دنیا کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں وہ پیدا ہو کر کیا بنیں گے؟ ہدایت پر ہوں گے کہ ضلالت پر؟ مجاہد بنیں گے کہ مجاور؟ یکجائی بنیں گے کہ ہرجائی؟ شہدائی بنیں گے کہ حلوائی؟ وفادار بنیں گے کہ غدار؟ نمک حلال ہوں گے کہ نمک حرام؟ سعادت مند ہوں گے کہ شقاوت پسند؟ تبنگر بنیں گے کہ گداگر؟ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ والدین بھی نہیں جانتے کہ ہمارے بیٹے کا مستقبل کیا ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن 20 سال کے بعد اسی کا کردار اتنا تباہ کن ہوتا ہے کہ باپ ماتھا پیٹ کے کہتا ہے بدبخت، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو ایسا بننے والا ہے تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ ڈالتا۔ یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے۔ کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ کچھ لوگ چابیوں کے گچھے یوں کرتے ہیں، یہ پروفیشنل ہیں، پرانے پروفیشنل۔ اب نئے پروفیشنل آئے ہیں، ذرا ان سے سیریس اور مہذب۔ وہ چابیوں کا گچھا تو ساتھ نہیں ہے ان کے، لیکن یوں ہی کہتے ہیں اللہ والے سب کچھ جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، اللہ والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ چابیوں کا گچھا تو نہیں ہے۔ قرآن پاک نے دعویٰ کیا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یہ تینوں طرف جو میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر ضمیر کی حدت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ہی کی ضرب لگائیں تو بھی کے بیماروں کا میں سمجھتا ہوں علاج ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا، یا دعا کرنا بھی دل آزاری کا موجب ہے؟ کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ یار لوگ ہم سے منوانا چاہتے ہیں
کہ بابا زلف دراز بھی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ علاقہ نجد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقاضا آیا کہ مبلغین اسلام کو ہمارے ہاں بھیجیے، جہاں صدیوں سے قبائل جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اسلام کے مبلغین بھیجیے، اور تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ بیک وقت تمام قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا جائے۔ اس تقاضے کے پیچھے انتہائی ہولناک منصوبہ تھا بدنیتی۔ یہ سازش تھی عامر بن طفیل کی، جس کے سینے میں انتقامی جذبات دہک رہے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے یہ پلان بنایا کہ بیک وقت مسلمانوں کو تبلیغ کے نام پر یہاں بلایا جائے اور پھر انہیں ذبح کر دیا جائے۔ بس اب آپ نہ تکلیف کیجئے گا، یہ آپ کی نمائندگی یہاں سے ہو جائے گی جب ضرورت محسوس ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ عامر بن طفیل جو ہے تاریخ کا بڑا بدبودار کردار ہے، کعب بن اشرف کی طرح یہ بھی کنگ آف دی عرب بننا چاہتا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قیادت نے کعب بن اشرف، عامر بن طفیل جیسے بہت سارے اقتدار کے ہوسکاروں کو مایوس کر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا، اگر آپ پسند کریں تو سمجھوتا کر لیں، سلوک کر لیں، اور اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ شہروں میں میرا حکم چلے گا، دیہاتوں میں آپ کا۔ غنائم مشورے سے تقسیم ہوں گے، اور آپ مجھے اپنا ولی عہد بنا دیں۔ 80 سال کا پورا ولی عہد بننا چاہتا ہے۔ ادروائز کہنے لگا اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو پھر قبائل سے مسلح لوگوں کے دستے لے آ کر آپ پر یلغار کروں گا، سکون سے جینے نہیں دوں گا آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کی نوجوان دھمکی سن کر فرمایا، ابن طفیل تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میں یہاں بادشاہتیں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مظلوم انسانوں کے کھوئے ہوئے حقوق کی بحالی کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں استحصالی قوتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ مظلوم انسان کہ جن سے باوقار زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے، میں انہیں بلند و بالا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں، تو جو کچھ کرنا چاہتے ہو بڑے شوق سے کرو، تمہیں اجازت ہے۔ وہ واپس گیا اور اس نے یہ منصوبہ تیار کیا، اپنے ایک رشتہ دار کی قیادت میں وقت بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ انہوں نے منافقانہ انداز میں بڑی لجاجت اور منت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ یہ درخواست کی کہ حضور مبلغین بھیجیے، انسان کی ہدایت میں بے قرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم،
میں کہا کرتا ہوں کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعمیر و ترقی میں اتنا بے قرار نہیں ہو سکتا جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک وقت ترتیب دیا، 70 افراد پر مشتمل یہ پہلی تبلیغی جماعت تھی جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کی آبادی میں دعوت و تبلیغ کے مشن کے لیے منتخب فرمایا۔ کتنے افراد؟ 70۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ 70 افراد جو تھے منتخب افراد تھے، قرآن کے قاری اور عابد شب زندہ دار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کانوا یختتبون بالنہار ویصلون باللیل۔ دعوت و تبلیغ کے مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو منتخب فرمایا ان کی شان یہ تھی کہ وہ دن کو لکڑیاں چنتے تھے کسب معاش کے لیے اور رات کو مصلی پر عابد بن کر جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پر رشک کرتے تھے۔ یہ لکڑیاں چن چن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پہنچاتے تھے۔ کبھی رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے مشکیزیں بھی بھر بھر کے پہنچاتے تھے۔ ان میں سے 3 افراد پر مشتمل ایک سفارتی مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا۔ حرام ابن ملحان کی قیادت میں انہیں خط لکھ کے دیا عامر بن طفیل کے نام، جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ فرمایا کہ تم 3 عامر بن طفیل کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر میرا یہ خط پہنچاؤ، اور باقی حضرات سے کہا کہ تم اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤ۔ 3 افراد پر مشتمل یہ سفارتی مشن عامر بن طفیل کی بستی میں پہنچا۔ بستی سے ذرا دور جنگل میں حضرت حرام ابن ملحان نے اپنے 2 ساتھیوں سے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں اکیلا جاتا ہوں۔ دعوت کھانے کے لیے نہیں، پیرنی کی پلیٹیں نہیں تیار پڑی تھی، میں اکیلا جاتا ہوں اس لیے کہ عامر بن طفیل سے خیر کی توقع نہیں ہے، وہ بڑا متکبر انسان ہے، وحشی انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار اٹھا لے تو میں اکیلا مر جاؤں گا، تم 2 تو بچو گے نا۔ دونوں ساتھیوں کو یہاں جنگل میں کھڑا کیا، مکتوب رسالت لے کر عامر بن طفیل کے دربار میں پہنچا۔ بڑے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ عامر بن طفیل کے سامنے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آگے بڑھا۔ پہلا جرم تو یہ ہو گیا کہ سر نہیں جھکایا عامر بن طفیل کے دربار میں۔ اس کے دربار کے آداب میں یہ بات شامل تھی کہ جو بھی آئے وہ سر جھکا کے آئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے۔ ان کا سر قلم ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور آج کل تو انسانی سر کو بھی فٹ بال بنا دیا یار لوگوں نے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑے درد کے ساتھ کہا نا، کہیں نخل مرکب کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ۔ قبر لمبی ہونی چاہیے، چادر چمکیلی ہونی چاہیے، جھنڈیاں رنگ برنگی ہونی چاہیے، جھکنے والے سروں کی کوئی کمی نہیں۔ سر بلند ہو کے گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد، خط دیا۔ عامر بن طفیل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کا سرسری کا مطالعہ کیا اور پھر کمال جنات و کمیمگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا
اور سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے منہ پہ دے مارا. کسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عقب میں بیٹھے ہوئے ایک پرندے کو اس نے اشارہ کیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے پیچھے سے نیزہ پھینکا جو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا. سینے سے پار ہوتا ہے تو خون فوارے کے ساتھ نکلتا ہے مجاہد اسلام کے سینے سے. حدیث میں آتا ہے کہ فعل بالدم هكذا ونظره على وجهه وراسه ثم قال فزت ورب الكعبة. وہ جو خون نکلا تھا سینے سے، دونوں ہاتھوں میں وہ خون لے کر مجاہد اسلام نے اپنے چہرے پہ ملا، پھر اپنے سر پہ ملا اور پھر نعرہ لگایا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی. عامر بن طفیل کی دربار میں بیٹھے ہوئے وحشی درندے یہ نعرہ سن کر حیرت کے ساتھ نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگے اظہار تو اپنے ایمان کا ہم آج کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کی دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان نے بوقت شہادت نعرہ لگایا تھا فزت ورب الکعبہ. ہمارا ضمیر اسی دن مان گیا تھا کہ محمد کے غلام ہی صداقتوں کے علمبردار ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. مجاہد حق آگاہ کو اگر شہادت مل جائے تو اس سے بڑی اور کون سی کامیابی ہوگی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستر عدالت پر جس بیماری میں انہیں موت آئی، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور رو رہے ہیں. مزاج پرسی کے لیے آنے والے لوگوں میں سے کسی نے کہا خالد تیری زندگی تو بڑی قابل رشک اور مثالی ہے، تو نے تو انتہائی کامیاب زندگی گزاری ہے، روتا کیوں ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس لیے روتا ہوں کہ میں چاہتا تھا اس دنیا سے شہید بن کر جاؤں، اور میں نے میدان جنگ میں جہاں گھمسان کی جنگ دیکھی، میں نے دیکھا کہ اندھا دھند تلواریں چل رہی ہیں اور موت بالکل قریب ہے. اپنے آپ کو میں نے وہیں جھونک دیا، لیکن ہزاروں میرے ہاتھوں سے تو کٹ گئے، کسی کی تلوار مجھے نہ کاٹ سکی. آج بستر پر عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں، بس حسرت تھی کہ شہید ہو کے جاؤں. اس ناکامی پر افسردہ ہوں. میرے عزیز دوستو، شہیدوں کی موت قوموں کی زندگی کا عنوان بنتی ہے. شہید کے خون کا ایک ایک قطرہ ملت کی دائمی زندگی کی بنیاد بنتا ہے. کبھی جانا ہو تو شاہ اسماعیل شہید کا مرکز ضرور دیکھیے گا. اس سال بھی جانا ہوا، اور جب میں شاہ اسماعیل شہید کا مرکز دیکھتا ہوں مجھے عبداللہ ابن زبیر یاد آ جاتے ہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جیسے سولی پہ لٹکی ہوئی تھی، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے تختہ دار پہ لٹکے ہوئے ہیں لیکن آزادی کا خطبہ دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں سولی پہ چڑھا دیے گئے، تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے، اور ظالم حکمران نے آرڈر دیا کہ اس کی لاش کو یہی رہنے دیا جائے. لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ ہمارے خلاف بولنا مذاق نہیں ہے. لہذا اس مرد حق کا گاہ کی میت سولی پر لٹکی ہوئی ہے. دیکھنے والے تو بہت آئے تھے،
لیکن ایک دن ان کی والدہ چلی آئی دیکھنے کے لیے، حضرت اسماء، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس خاتون کے ساتھ آئے کہ دیکھیں بیٹے کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیکھ کر ایک ماں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھیں۔ لوگ سوچتے تھے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر سر پیٹ لے گی، شور کرے گی، چیخے گی، چلائے گی، ماتم کرے گی، لیکن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئی، لاش پہ نظر پڑتے ہی کہنے لگی شاباش میرے فرزند، شاباش شاباش بیٹا، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، جان دے دی نا، ظالم کے آگے سر تو نہیں جھکایا۔ ہماری بیٹے ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگی لوگوں مجھے مبارکباد دو، میں اس بیٹے کی ماں ہوں کہ جس نے ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کیا، سر نہیں جھکایا، نہیں بکا، نہیں جھکا۔ میں آج اپنے بیٹے پہ فخر کر رہی ہوں، دیکھو تو میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے، تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے۔ تکبیر، تکبیر۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے مرکز پہ بھی دل کی کیفیات عجیب ہوتی ہے۔ شاہ شہید کی قبر پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے، کتبہ تو میں اسے کہتا نہیں ہوں، اس لیے تو کتبہ تو وہ ہوتا ہے جسے تراشا جائے، بنایا جائے، وہ یوں ہی ایک پتھر ہے لمبا سا، اس کے اوپر کسی روشن ضمیر نے سرخ الفاظ کے ساتھ یہ تحریر لکھ دی ہے، فرمایا ہے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں، شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بے، اے اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والے ہمارے اسماعیل، تیری صدا تو سورہ اسرافیل بن کر گونجی، جس نے برے صغیر میں غفلت کی نیند سونے والوں کو ایسا بیدار کیا کہ وہ موت کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور معمار حریت انسان، تو نے اپنے خون کے قطروں کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، لیکن تیرے خون کا ایک ایک قطرہ انسانی آزادی کی تمہید بن گیا اور بنیاد بن گیا۔ آج قطرے آزادی میں بیٹھ کر چونچلے کرنے والوں، بھول گئے ہو قربانیاں دینے والوں کو، ان کا نام اونچا کرتے پھرتے ہو جنہوں نے ساری زندگی انگریز کی غلامی کی، انگریز کے گھوڑوں کو خرخرے کر کر کے جاگیریں حاصل کرنے والوں کو سارے بناتے ہو، جنہوں نے ایک لمحہ بھی ایثار اور قربانی میں نہیں گزارا، اور ان کے پیچھے تم نے کتے لگا دیے ہیں کہ ان پہ فتوا دو کہ یہ رسول کے گستاخ تھے۔ زر خرید کتے لگا دیے، انہیں ہڈیاں بھی کھلاتے ہو، حلوے بھی کھلاتے ہو، فیرنی کی پلیٹیں بھی کھلاتے ہو کہ بھونکو اسماعیل شہید کو۔ جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر،
پوچھ کبھی قیمت سحر، اور اصلاح احوال چاہتے ہو، اصلاح احوال چاہتے ہو تو یقین دلاتا ہوں سن لو، سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، جذباتی نہیں ہوں، خدا کی قسم نہیں ہوگی اس وقت تک اصلاح جب تک مظلوم کو سینے سے نہیں لگاؤ گے، جب تک ظالم کو اپنے سے دور نہیں ہٹاؤ گے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھائے بیٹھے ہو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں کہتا ہوں بڑے صغیر میں اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے فکری تصور دینے والے تو بہت ہوں گے، لیکن خون جگر سے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں، بہت سنجیدہ بات پوچھتا ہوں آپ سے کہ ان کرداروں کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، پھر کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہا بھی۔ ٹائٹل دیکھیے، ان کے بھائی ہیں پرانے فنکار، ان کا ٹائٹل ہے حب علی کا۔ وہ کہتے ہیں ہم علی کے غلام ہیں، بس ہم تو علی کو مانتے ہیں جی، ہم تو علی کو چاہتے ہیں۔ ابو بکر نہیں، فضول، وہ تو غاصب تھے۔ عمر الراز باللہ، الراز باللہ، نقل کفر کفر نباشت، چھوڑو جی وہ تو منافق تھے۔ عثمان چھوڑو جی وہ تو اسلام کے دشمن تھے۔ ان کا ایک سپورٹر آیا، نظریاتی سپورٹر، اس نے کہا بس خیانت کرتے تھے باقی تو ٹھیک تھے، ذرا خیانت کرتے تھے۔ علی کی محبت کا دعویٰ اور علی کے بھائیوں پہ فائرنگ۔ ارشاد مدنی میرا عزیز ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے، جو شخص مجھے گالیاں دے ارشاد مدنی کا دوست ہو سکتا ہے؟ ڈھیلا جواب دیا آپ نے۔ میں تو سچے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، منافقوں سے نہیں پوچھ رہا میں۔ میرا دشمن میرے دوست کا دوست ہو سکتا ہے؟ میرا دوست میرے دوست کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یہ تو قدرتی بات ہے۔ جو میرا دشمن ہوگا وہ میرے دوست کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ دو بکر عمر، عثمان و طلحہ و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عمرو بن عاص کو گالیاں دینے والے کبھی علی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے مشن میں عشق مصطفیٰ کے چراغ اپنے خون جگر سے جلانے والے ان مجاہدین حق آگاہ امداد اللہ مہاجر مکی، شیخ الہند محمود الحسن اور شاہ اسماعیل شہید جیسے حریت پسندوں پر بد زبانی کرنے والے بھی کبھی رسول اللہ کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ جس طرح صحابہ پر گالیاں اور تبیہ کرنے والے ہی نہیں ہو سکتے، اسی طرح ان علماء حق پر بد زبانی کرنے والے کبھی رسول اللہ کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی فنکار ہیں، یہ بھی فنکار ہیں۔ عزیز دوستو، حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت پی کر سرخرو ہو گئے۔ عامر بن طفیل کی وحشت اور بڑھی،
रजाकारों को तैयारी का हुक्म दिया। हंगामी बुनियादों पर मुसल्लह दस्ते लेकर बीरे मऊना पे खैमजन उन मुबल्लिगीन ने इस्लाम पर यलगार कर दी। वो तबलीगी जमात जो इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी थी। ये तबलीगी जमात के दुश्मन पुराने, इनकी अंतुलियों में बल पड़ते हैं ना तबलीगी जमात के नाम से, इसलिए कि बेचारों की अपनी दुकानदारी खतरे में है। रात के संभावना में यलगार की, सब खून मारा। ये मुसल्ला वो निहत्ते, ये तखरीब करने वाले, वो तामीर करने वाले, ये उजाड़ने वाले, वो बसाने वाले। रात की तारीकी में तलवारें चली, चुन चुन कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों को उन्होंने ज़िबह करना शुरू किया। खून शहादत से नहाए हुए हैं, सर से पांव तक खून शहादत में नहाए हुए हैं, जख्म पे जख्म खा रहे हैं और एक पैगाम नशर करते हैं, हवाओं को पैगाम देते हैं, अल्लाह के फरिश्तों को। हदीस के वर्कों में वो पैगाम चमक रहा है और सहाबा किराम फरमाते हैं वो पैगाम इतना प्यारा था। कुरान की आयत के बाद जो इबारत सबसे ज्यादा हमारी जुबान पे मचलती रही वो यही थी जो बीर मऊना के कारियों ने और शुहदा ने पैगाम नशर किया। फरमाया बल्लिगू अन्ना कौमाना, बल्लिगू अन्ना कौमाना इन्ना लकीना रब्बना फरज़िया अन्ना व अर्ज़ाना। अल्लाह के फरिश्तों, हमारा ये पैगाम हमारी बिरादरी तक पहुंचा दो, हमारे भाइयों तक पहुंचा दो, हमारे कायद तक पहुंचा दो कि हमने बीरे महीनों पर अपने रब से मुलाकात की और ये मुलाकात इतनी कामयाब हुई कि हम रब से राजी हो गए, वो हमसे राजी हो गया। हमने वफा में कमी ना आने दी, उसने जजा में कमी ना की। बल्लिगू अन्ना कौमाना, हो सके तो याद कर लो मेरे अजीज नौजवानों, अपनी नोटबुक पे लिख लो इसे। बल्लिगू अन्ना कौमाना इन्ना लकीना रब्बना फरज़िया अन्ना व अर्ज़ाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने शागिर्दों की मजलूमियत का हाल पहुंचाए, सहाबा किराम फरमाते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज़्न व मलाल देखा नहीं जा रहा था। वो हरीफ जान का भी चारागर, वो कातिल को मुआफ करने का ज़र्फ रखने वाला मोहम्मद फातिह बनकर मक्का के दरो दीवार पर वो दरगुजर का पैगाम नशर करने वाला, ला तस्रीब अलैकुम यौम का पैगाम सुनाने वाला, वो पैकर रहमत अपने शागिर्दों की मजलूमियत का सुनकर इस कदर बेकरार हुए कि आंसू रुकते ही नहीं, आंखें बरसती थी। और सुबह की नमाज में रकू के बाद, सजदे से पहले, रकू से उठने के बाद, सजदे में जाने से पहले दुआ के लिए हाथ उठा लेते हैं रहमत आलम और उन जालिमों के लिए बद्दुआ करते हैं। अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा अस्दुद वजहक अला वज़र, अल्लाहुम्मा जअल अलैहिम सिनीना कसिनी यूसुफ। ऐ अल्लाह, जिन जालिमों ने मेरे शागिर्दों को सताया है, जिन जालिमों ने मेरे रज़ाकारों पे तेरे सितम खींची है, तू उनके लबों से मुस्कुराहटें छीन ले। इलाहुल आलमीन उन पर किनानी कहत नाज़िल फरमा दे। जिन जालिमों ने मेरे शागिर्दों को रुलाया और तड़पाया है, इलाहुल आलमीन उनका इबरतनाक अंजाम कर। दुआ करते हैं उनके लिए हलाकत की। खुद भी अश्कबार है, सहाबा भी अश्कबार। 10 बार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाबा भी अश्कबार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाबा भी अश्कबार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाबा भी अश्कबार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाबा भी अश्कबार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाबा भी अश्कबार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाबा भी अश्कबार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाबा भी अश्कबार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाबा भी अश्कबार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाबा भी अश्कबार है, देर तक कुनूत नाज़िला पढ़ी जाती है। 10 बार है, सहाब
اور پھر یہ تیر ایسا نشانے پہ لگا کہ ان سب کو طاعون کی وبا نے گھیرا. جن جن ظالموں نے بیر معونہ پر تبلیغی جماعت پر تلوار اٹھائی تھی، طاعون کی وبا آئی، بڑی بڑی گرٹیاں نکلائیں گردنوں پر، وہ اتنی بڑھ گئی کہ اٹھا کے چل سکنا تو کجا، ہل بھی نہیں سکتے تھے. وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی طرح جان دی. ان سب کو رحمت للعالمین کی بد دعا نے مار ڈالا. اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر. لیکن پشاور کے روشن ضمیروں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ علم ہوتا کہ بنو سلیم والے دھوکے سے میرے صحابہ کو بلانا چاہتے ہیں اور بیر معونہ پہ جا کر انہیں ذبح کر دیں گے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے؟ کبھی نہ بھیجتے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. کل کی باتیں جاننے والا کون؟ یہ جو دور بیٹھے ہیں اندھیرے میں، وہ تو ذرا روشنی پھیلائیں. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ کرسی پہ ذرا مچل کے دکھائیے نا. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی کل سے متعلق ایک وعدہ کیا تھا. اللہ کا نام نہ لیا، فرمایا میں کل جواب دوں گا. وہی بند ہو گئی. علماء گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، وہی بند ہو گئی. کئی دن تک وہی کا سلسلہ بند رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکبار ہو کر التجا کی، رب العالمین کیا بات ہو گئی؟ قرآن پاک آیا، فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. او میرے محبوب، آئندہ جب کبھی کسی آنے والی کل سے متعلق کوئی وعدہ کیا کرے تو یہ نہ کہا کیجیے کہ میں بتاؤں گا، یہ نہ کہا کیجیے کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ کہا کیجیے اگر میرے اللہ نے چاہا تو یہ بات ہوگی. اس لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آئے گی، کس عنوان سے آئے گی، کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے کون جانتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ضابطے بیان کیے ہیں قرآن کریم نے. کتنے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر قرآن کریم نے بیان کیا. فرمایا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين.
اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، چابی نہیں، چابی ہوتی تو حجمی فنکاروں کو گنجائش مل جاتی. وہ کہتے دیکھا قرآن میں تو ایک چابی کی بات ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. بڑی چابی اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں حضرت صاحب کے پاس ہے. آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، یعنی اپنے اختیار میں شامل کر دیا ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، چھوٹی بڑی تمام چابیاں غیب کی کس کے پاس؟ رب العالمین نے فرمایا میرے معبود ذرا نظریہ کی بلندیوں سے اعلان کر دیجئے بات میری ہے لیکن زبان تیری ہو. فرمایا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اعلان کر دیجئے میرے محبوب زمین و آسمان میں جو کچھ غیب ہے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. اللہ بھی نہیں، اللہ ہی. سرکار کہتے ہیں تو پھر انبیاء نہیں جانتے؟ انبیاء کو اللہ نے بتائے. اب ان علم کے بادشاہوں سے کون پوچھے کہ جو بات بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہی. اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کوئی کم علم دیا ہے. مولوی صاحب اگر تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تیرے حال پہ رحم کرے اور تجھے سمجھ عطا کرے، اور اگر بات سمجھ کر تو اس امت میں تفریق ڈالنے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے تو پھر اللہ ہمیں تجھ سے نجات عطا فرمائے. جو بات بتائی جائے وہ غیب نہیں رہتی. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہی ہے عالم غیب. کسی پر وہ غیب ظاہر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کی باتیں بتا دے. تو جب بتا دے وہ غیب نہیں رہتا، وہ معلوم ہو جاتا ہے. قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں. فرمایا اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے صحراؤں میں ہے، دریاؤں میں، خشکی میں ہے، تل میں، آبادیوں میں ہے، ویرانوں میں، وہی جانتا ہے. اور اس کے علم کا عالم یہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. قرآن کہتا ہے ساری کائنات کے درختوں سے جب پتے جھڑتے ہیں تو کوئی ایک بھی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جو کچھ خشکی و تر میں ہے، بر و بحر میں ہے، وہ اس کی کتاب مبین میں موجود ہے. عزیز دوستو، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں. موت کہاں، کب
किस उन्वान से आने वाली है कोई नहीं जानता। हमारे इस्लाम के नाम लेवा हजरात अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि जरा कुछ मुद्दत और दो, हम कोशिश करेंगे इस्लाम को लाने की। और इसी काम के लिए मार्जन नहीं चाहिए, सिर्फ इस्लाम मजलूम के लिए मार्जन चाहिए। और जो भी फैसले हुए बिला ताखीर हुए कि नहीं हुए। कौम को ड्रामे दिखाए जाते हैं, कोई ताखीर होती है? कोई ताखीर नहीं होती। टीवी की नशरियात का आगाज होता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और एक ऐसे आदमी से बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है कि बिस्मिल्लाह की रूह कांप कांप कर अल्लाह से दुआ करती है, इलाहुल आलमीन मुझे इस बला से निजात दे। ये तौहीन करने के लिए जानबूझ कर, ये किराए का माल जो है नहीं, किराए का माल यूं आवाज निकलती है जैसे तारकूल के ड्रम से कोई आवाज निकल रही हो। और ये जिसकी आवाज है ना, उसकी और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हुक्मरानों के जूते चाटता है। जब एक हुक्मरान जाता है और दूसरा आता है तो वो रुमाल कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह, वो रंगीन रुमाल होता है, ये तो ऐसे ही है मुझे यूं डाल करने की बंगले के बाहर खड़ा होता है। तो नया हुक्मरान जब बाहर निकलता है मोटर में तो देखता है एक मौलवी साहब बई रीश और जुब्बा और दस्तार, ये मैकदे में कहीं शेख मोहतरम तो नहीं। वो गाड़ी रोकता है और ये जाकर हाथ चूमता है, कहता है कि वो रात ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, हुजूर सलाम कह रहे थे और शुक्र है आप तशरीफ लाए हैं वरना तो मुल्क जा रहा था। ये खूबी है। और जब ये जाएगा तो फिर अगला जब आएगा तो उसके साथ भी यही कार्रवाई करेगा। याद है उसके बाद ये शुरू होता है। ये टीवी जो है मुस्तकिल इस्लाम दुश्मनी का एक प्रोग्राम है। मुस्तकिल चुन चुन कर जिल्स लाई जाती है इस पर, चुन चुन कर। बिस्मिल्लाह खत्म होते ही तबला करेंगे शुरू, बिला ताखीर, बिला ताखीर। बिस्मिल्लाह खत्म, तबला करेंगे शुरू। उसके बाद तवैफू और तबला सरंगी का कब्जा। कौन से पूछा गया? आज इस इज्तिमा में कोई एक आदमी तो ऐसा हो जो इस पॉलिसी का हामी हो कि ये जो कौमी नशरियाती पॉलिसी है ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है। आप में से कोई एक शख्स हाथ ऊंचा कर सकता है? इसमें तो कोई ताखीर नहीं हुई। गाने गाने वालियां वाले तो चलो हुए जो हुए, लेकिन वालियां चुन चुन कर गिलाजत के टैंक, गंदगी की बोरियां पता नहीं मिलती कहां से हैं इन्हें, अलजिनसो मालजिन से यमीन ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और उन्हें कौम के सामने खड़ा कर दिया जाता है। दायने हैं दायने। पूछा गया कौन से? बताओ। नहीं पूछा गया। इसी किस्म की एक खिलाफत की बोरी के घर में डाका पड़ा था। डीआईजी साहब ने मुताल्लिका थानों को और पुलिस के लोगों को इशारा किया कि चंद घंटों में ये चोरी बरामद होनी चाहिए और डाकू पकड़े जाने चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? पकड़े गए। असलम कुरैशी, उसका कोई पता नहीं, उसको 4 साल हो गए, 14 साल हो जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा।
نمبر بنانے والے اب تک بھی نمبر بناتے رہے، اب پھر تشریف لائے۔ اس میں بعض وہ لوگ بھی ہوں گے، میں مانتا ہوں کہ جو اس ملک میں نظام شریعت کے نفاذ میں جذباتی ہونے کی وجہ سے، ویسے تو ہر مسلمان جذباتی ہے، آپ اور میں اور یہ سب لوگ پاکستان کے تمام مسلمان چاہتے نہیں ہیں کہ فی الفور بلا تاخیر اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کر دیا جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ تو کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس خواہش اور اس آرزو کی حدت کی وجہ سے تھا، لیکن اس میں سیاسی فنکار جنہوں نے 9 سال تک ان تمام کارروائیوں کی حمایت کی، وی سی آر نے اس قوم کے گھر گھر میں آگ لگائی، اسلامی اخلاق نہیں انسانی اخلاق کا جنازہ اٹھایا، اس کے دور میں آیا نا ہیروئن، یہ سوغات ہے، ہتھوڑا گروپ اس دور توحفے ہیں، توحفے، ہاں کلہارا گروپ، ہتھوڑا گروپ، پتہ نہیں کیا کیا گروپ، اچھا بموں کے دھماکے، ڈاکے، راہدنی، ان سب چیزوں کا ساتھ دیتے رہے اور چپ کر کے چلتے رہے۔ اب جب سیاسیات کا موسم آیا تو نظام شریعت کی بے قراری پھر دوستوں کو لے آئی باہر، یہ سیاسی فنکاروں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ چیزیں سی بات ہے کہ متفقہ اسمبلی نے اس قوم کے مستقبل کو ملحوظ رکھتے ہوئے 73 کے آئین کی توثیق کرتے ہوئے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ اس ملک کا مستقبل صرف اور صرف اسلام بتا سکتا ہے، اسلام کے سوا اس ملک کے مستقبل کو بچانے والی کوئی طاقت نہیں، نہ مغربی سامراج اور نہ سب سامراج۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صلاح الدین ایوبی والا اسلام امریکہ برداشت کرے گا؟ تو اسلام کے دعوے داروں کو جو میدان سینے سے لگائے، وائٹ ہاؤس میں انہیں سینے سے لگائے، یہ صلاح الدین ایوبی والا اسلام ہے؟ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں امریکن برانڈ اسلام نہیں آئے گا، اس ملک میں وہی اسلام آئے گا جو دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھتا ہو، صلاح الدین ایوبی والا اسلام، جس اسلام کے آنے کے بعد منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ صدیق اکبر کے اقدام کے مطابق، امت کے متفقہ اقدام کے مطابق منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور انہیں کثر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ عیسائیت کو کھلے رنگوں تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، عیسائیوں کے پروگرام کس طرح پیش کیے جاتے ہیں جیسے یہاں تو بالکل نیوٹرل لوگ ہوں۔ اسلامی مملکت میں اسلام دشمن تحریکوں کو کھلی چھٹی نہیں ہوا کرتی، اور ہمارے حضرت تو خوش کرنے کے جنون میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ آغا خان کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جن کے ہاں قرآن ایک افسانہ ہے، جن کے ہاں نبوت کے تصور سے امامت کا تصور زیادہ بلند ہے، جو اپنے امام کو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے کا مجاز سمجھتے ہیں،
اپنی سیاست کی دکان چمکانے کے لیے ان کی درازی عمر کی دعا ہو رہی ہے. جو آغا خان کے لیے درازی عمر کی دعا کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ اس ملک کی اکثریتی آبادی کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور جو لوگ اس سے اسلام کی توقع لیے بیٹھے ہیں، میں نے کہا کہ آپ اس زمین پر قرآن و سنت کا نظام چاہتے ہیں تو پھر ذرا آئیے مفتی محمود کے قافلے میں شامل ہو جائیے. جس دیش نے صوبہ سرحد کی چند دنوں کی وزارت کے زمانہ میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایک عالم دین کا اسلام کا نام لیتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور ایک پیشہ ور سیاستدان جب اسلام کا نام لیتا ہے تو اس کا اذان کیا ہوتے ہیں. سیدی سیدی مفتی مفتی سیدی سیدی مفتی مفتی. مفتی صاحب کے قافلے پر تیر اندازی کرتے ہوئے، سنگباری کرتے ہوئے نظام شریعت کے لیے کوشش کرنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اگر زندگی رہی کوئی 12 سے آگے چلی گئی نا یار، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی قصہ خانی میں. یہ میرے دوست نے ایک اعلان کیا ابھی کہ کل عصر کے بعد کوئی پروگرام، بیان کا پروگرام نہیں ہے، عصر کے بعد جو پروگرام ہے وہ تو مجھے عزیزوں نے کہا ہے کہ وہ چائے پلائیں گے. تو چائے پلانے کے ساتھ کوئی چنگی وصول کرنے کا پروگرام بھی ہے آپ کا؟ وہ تو نہیں، کوئی درس نہیں نہ، بالکل صرف چائے پیوں گا. پیغام حق و صداقت میرے ہاتھ میں ہے. قلم نے جہاں زخم پہنچائے ہیں وہاں قلم نے بیماریوں کا علاج بھی کیا ہے. انڈیا میں ہونے والی میری تقریباً یہ 12 تقریریں ہیں جو مختلف مقامات پر ہوئی. اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کیس 2 سے لفظ بلفظ نقل کر کے دیوبند سے اسے شائع کر دیا. 2 ایڈیشن اس کے ختم ہو چکے. اب یہ اس کا 3واں ایڈیشن یہاں پاکستان میں شائع ہوا. پڑھے لکھے حضرات کے لیے بالخصوص خطابت و بیان سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے بھی اور دلائل و براہین سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے بھی انشاءاللہ یہ حسین مواد ہوگا. دعا کے بعد یہ چند نسخے ہیں، آرام آرام سے لے لیجئے گا. اور کراچی میں ہونے والی ایک اہم بیان کی کیسٹ بھی آپ کو دعا کے بعد مل سکے گی. لندن کی، اچھا، برطانیہ میں ہونے والے بیان کی اور کراچی کی بھی ہے. دعا کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو مل سکے گی. کل اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ قصہ خانی میں آج کی بات کی تکمیل ہوگی. میں انجمن برادری تیلیان، اچھا، انجمن برادری تیلیان و انجمن خدام مساجد کے تمام دوستوں کو اس نظریاتی پروگرام کی کامیابی پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ تمام دوستوں کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. صدق اللہ مولانا العظیم.